بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج بڑے دلچسپ موضوعات پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اور بین الاقوامی امور پہ ہم بات کریں گے آج، اور ذرا دیکھیں گے کہ جو اس وقت انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ ہے کیا. چائنا اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت ایک کشیدگی ہے وہ کیا رنگ لائے گی. پھر پاکستان کے فارن پالیسی کے اہداف کیا تھے اور کیا ہیں، اور آیا ہم ان کو اچیو کرنے میں کامیاب رہے ہیں. پاکستان افغانستان کے درمیان جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان پہ بھی تھوڑی بہت بات کریں گے. پاکستان امریکہ کے تعلقات، پاکستان چین کے تعلقات، اور پھر آخری سیگمنٹ میں کوشش کروں گا کہ جو امبیسڈر ڈونلڈ لو نے پرسوں ایک ٹیسٹیمنی دی، کانگریشنل ہیئرنگ تھی، اس میں جو ان کے ریمارکس تھے اس پہ پاکستان میں بہت بحث ہو رہی ہے. سائفر ایشو کے حوالے سے بہت دلچسپ بحث بھی جاری ہے اور بڑی پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے ساری ڈسکشن. تو اس پہ بھی تھوڑا میں اپنے جو میری ٹیک ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا. لیکن پہلے دو سیگمنٹ میں میرے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر سید علیم گیلانی. یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بحریہ یونیورسٹی میں اور ماہر بین الاقوامی تعلقات ہیں. تو ان سے میں بات سمجھنے کی ذرا کوشش کریں گے کہ اس وقت دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر گیلانی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن ڈی سائفر. تھینک یو فار ہیونگ می سر. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ بحیثیت، چونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز، تو یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں سسٹم ہے کیا؟ ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. کوئی کہتا ہے کہ جی ابھی تک تو یونیپولر سسٹم ہی چل رہا ہے، امریکہ از کالنگ دا شاٹس. دوسری طرف کہتے ہیں نہیں یہ ملٹی پولر سسٹم ہے، یا پھر آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک لحاظ سے لوز بائی پولر سسٹم بھی ہے. تو چونکہ ہم بھی جب طالب علم تھے تو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے تھے تو ہمیں بھی یہ ابھی ذہن میں ہمارے آتا ہے یہ ٹرمینالوجیز. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت چونکہ آپ ایک ینگ جنریشن کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہ ذرا بتائیے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت دنیا کا کیا سسٹم ہے؟ پوسٹ کولڈ وار کے بعد کوئی سسٹم ہے، یا پوسٹ کولڈ وار کے بعد کوئی سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، یا کہ ابھی کچھ ایوالو ہو رہا ہے؟ یہ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ٹوڈے سر. سب سے پہلے تو آپ اس بات کو اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ دا ورلڈ از ایوالونگ ان دا کرنٹ سینیریو. یو رائٹلی آئیڈینٹیفائڈ کہ پریویس فیزز میں ہم پڑھتے تھے کہ ورلڈ جو ہے وہ ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہا ہے. بٹ وٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از سر کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، امیرکا ایز اے اسٹیٹس کو پاور اینڈ اٹ از ریلینٹلیسلی ٹرائنگ کہ اسٹیٹس کو مینٹین رہے. جو بھی سسٹم اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے وہ ان کی ڈالر ہیجمنی ہے، ہم آئی آر کی ڈومین میں کسی اسٹیٹ کی ایلیمنٹس آف پاور کو ایسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کی اکانومی کس ٹیئر پہ اسٹینڈ کرتی ہے، اس کی ملٹری کدھر اسٹینڈ کرتی ہے، اس کی ٹیکنالوجی کدھر اسٹینڈ کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو سپر پاور کی ڈیفینیشن ہے اس وقت کے حساب سے، اس پہ صرف کوالیفائی کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لٹریچر میں آپ دیکھیں گے گریٹ پاور، میجر پاور، ریجنل پاور، ان کو انٹرچینجبلی یوز کیا جاتا ہے. لیکن مطلب یہ سافٹ اور ہارڈ پاور کا جو امتزاج ہے وہ اس وقت امریکہ ہی آپ کو نظر آتا ہے؟ صرف امریکہ نظر آتا ہے. آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. اب یہ جو ہارڈ پاور جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اب اسمارٹ پاور جوزف نائے نے جو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اٹ از دا ون کہ دے نو کہ کیرٹ اینڈ اسٹک کو کیسے بیلنس کر کے چلنا ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. لیکن اگر آپ ابھی کرنٹ سینیریو میں دیکھیں، جب چائنا کو پچھلے ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے، اینڈ جب انہوں نے یہ میسج ان کی طرف سے جنریٹ ہوتا ہے کہ چائنا شوڈ ایکٹ ایز اے رسپانسبل اسٹیک ہولڈر، تو اس وقت حالات یہ تھے کہ چائنا اپنا ڈیو شیئر مانگ رہا تھا ورلڈ بینک کے اندر، آئی ایم ایف کے اندر، جو کہ ان کو نہیں دیا گیا. دین واٹ دے ڈیڈ، انہوں نے اپنے ریجنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ بنایا. انہوں نے اپنے اون پہ اسٹینڈ کرنے کا سینیریو بنایا. سر یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس پرسپیکٹو سے کہ آئی آر کی پوری ڈومین جو ہے نا، یہ ریوالو ہوتی ہے نیشنز کے اپنے انٹرسٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. اس وقت جو دنیا کا آپ پس منظر دیکھ رہے ہیں، دا وے دا ورلڈ از ایوالونگ، آپ نے دیکھا ہوگا ایک نیو اکنامک بلاک بننے کی بات ہو رہی ہے جس میں چائنا، رشیا، ایران وغیرہ جو بالکل، کیونکہ ڈالر ہیجمنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وائی؟ جب تک وہ مینٹینڈ ہے. آپ دیکھیں ٹریٹی آف ویسٹفولیا 1648 میں ہوتی ہے، اسٹیٹ سسٹم ایمرج کرتا ہے. تب سے لے کے آپ امریکہ کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، جو جارج واشنگٹن جب پریزیڈنٹ تھے پہلے، ہی واز فالوور آف آئسولیشن اسکول آف تھاٹ. چائنا کے ماڈل پہ چل رہے تھے. ٹھیک. کسی اور کی فارن پالیسی میں انٹروین مت کریں، اپنے جو. تو آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے ڈالر ہیجمنی کی بات کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اس کی ہیجمنی کو ختم کر پائے گا، یا برکس بحیثیت ایک اکنامک بلاک کے اس کو ختم کر پائیں گے ان دا فورسیبل فیوچر؟ ہم چلتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز پہ. آپ نے صحیح کہا.
اگر آپ 2021 میں دیکھیں پرچیزنگ پاور پیرٹی کے اندر چائنا کی اکانومی بائی پاس دی امریکن اکانومی. اور اٹ ریمائنڈز می آف اے ویری کویسچن کہ میں نے اپنے کسی کلاس میں کسی کو پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا IMF کا مقروض کون ہے, تو جواب آیا کہ ہم, لیکن آئی سیڈ نو اٹ از یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. سو ٹرائی ٹو سی دس فرام دس پرسپیکٹو کہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم جیسے ڈسکورس سیٹ کرتا تھا امریکہ کہ ہم انبیٹیبل ہیں, پھر ایک جب یہ ڈالر اینڈ ڈوب کی ڈبیٹ آئی جس میں پاور ٹرانزیکشن کی بات ہوئی, پاور ٹرانزیکشن تھیوری کی بات ہوئی کہ کیسے چائنا کا رائز جو ہے پیسفل رائز, اور ان کے جو سنزو ہیں جو ان کی بک آرٹ آف وار میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں جیت کے کامیابی حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے, اس کے بغیر اس کے لڑے بغیر جو آپ حاصل کرتے ہیں. یہ تو چائنا کو آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ چائنا بھی دیکھیں نا اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بہت انویسٹ کر رہا ہے. ڈیفینس میں ٹھیک ہے بہت گیپ ہے, تقریباً امریکہ اگر $800 بلین کر رہا ہے تو چائنا بھی $300 بلین کے قریب اپنے ڈیفینس پہ خرچ کر رہا ہے. تو گیپ تو بہت ہے, لیکن چائنا اس طرف جا تو رہا ہے جہاں ایٹ سم اسٹیج اٹ وڈ چیلنج US سپریمیسی. اچھا, اگر ہم اس کو ہائپوتھیٹیکلی یعنی تھیوریٹیکلی دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی ایزی پاتھ ہے چلنا, لیکن اگر آپ اس کو ریئلسٹکلی دیکھیں ابھی بھی جیسے میں نے پہلے عرض کی دنیا میں واحد پاور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ موجود ہے جس کے پاس موبلٹی آف پاور ہے, یعنی وہ پوری دنیا میں ایسے آپریٹ کر سکتا ہے جیسے ود ان نیٹیولی, جیسے ان کے آپ نے ایگزامپلس دیکھیں کسی ایریا میں ان کی آؤٹ ریچ ہے یا ان کی بیسز 700 کے قریب ملٹری بیسز ہیں. کوئی اور کنٹری آپ مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیں جس کی گلوبل ریچ امریکہ کے ایکویلنس ہو. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے جو اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا ہے وہ اسٹل انشورڈ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ شی جی پنگ کا ویژن آتا ہے ویژن 2025. اب جا کے یہ ریئلائزیشن آئی ہے کہ ہمیں انوویٹو تھنکنگ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. وہ جو فرید زکریا نیو کلاسیکل ریئلسٹ CNN پہ اکثر آتے بھی ہیں اور جو کہتے ہیں نا کہ ریسٹ آف دا ورلڈ از بزی ان پروڈیوسنگ ایگزام ٹیکرز, وی امیرکنز آر بزی ان پروڈیوسنگ انوویٹو تھنکرز. ہم پیپر دینے والے پیدا نہیں کر رہے, ہم پوری پیڑھی کی جو دنیا کی آنے والی ایک بیس ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں. Why then America is so worried about China if that is the case? Because it is a status quo power. جب تک ان کے لیے نائٹ میئر اس وقت چائنا ہے, رشیا نہیں. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نائٹ میئر اگر چائنا اتنا ہی پیچھے ہے تو why to worry about it? سب سے بڑا فیکٹر جو اس وقت پرابلمیٹک ہے امریکہ کے لیے گراسپ کرنا وہ یہ ہے کہ چائنا صرف اگر کہیں لیک کر رہا ہے نا تو وہ ان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, کیونکہ وہ ویژن اب جا کے ان میں آیا ہے کہ یہ چیپ لیبر پالیسی, یہ جو باقی ان کی بڑا روایتی ایک ٹریڈیشن تھا وہ اس کرنٹ کمپیٹیبل انوائرمنٹ کے ساتھ سوٹیبل نہیں ہے. آپ نے شروع میں فارن پالیسی کی بات کی تھی, کوئی ایک اسٹیٹ ایسی فارن پالیسی نہیں بنا سکتا جو انٹرنیشنل اورا کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو. آپ یاد کریں 9/11 کا ایونٹ ہوا, اس کے بعد جتنی جو اسٹیٹس تھیں ان کو اپنی پالیسیز ریوائز کرنی پڑی. with us or against us. with us or against us بڑا مشہور جو اسٹیٹمنٹ تھی. اور اس سے جڑی بھی آپ کی شاید نوٹس میں ایک اور چیز بھی ہو کہ جارج ڈبلیو بش نے جب وار آن ٹیرر انیشیٹ کی تھی تو سب سے پہلے ورڈ یوز کیا تھا کروسیڈ, اور دیٹ واز پکڈ بائی دا مسلم ورلڈ, اور انہوں نے پروپیگیٹ کیا. یہ تو آپ کو اس وقت سسٹم کیا لگتا ہے, تو کین وی کال اٹ اے یونیپولر سسٹم اور کیا ہے, یہ لوز بائی پولر ہے, کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اٹ از ان ٹرانزیشن رائٹ ناؤ. ٹرانزیشن میں اس باکس سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا یونیپولرٹی کے. بٹ کوئی ایسا ورڈ ہے جس سے ہم ڈیفائن کر سکیں اس سسٹم کو, یا بھی نہیں؟ نہیں, دیکھیں پولز یا یونیپولر ہوگا یا بائی پولر ہوگا یا ملٹی پولر ہوگا, 3 ہی پولز ڈیفائن کیے جاتے ہیں پول سائنس کی اصطلاح میں اگر ہم جائیں. فار ٹائم بینگ اٹ از ان ٹرانزیشن. جیمز روزنو جو ایک پڑھاتے تھے, بڑے ریئلسٹ ہوتے تھے, ان کی کتاب بھی ایک بڑی ہم نے پڑھی تھی اس زمانے میں. اس میں تو اور بھی بہت سے نا لوز بائی پولر سسٹم اور ملٹیپل پولر سسٹم کے اندر ہی بہت سی اور بڑے سسٹمز بھی آ جاتے تھے, مجھے اب یاد نہیں آ رہے. لیکن مطلب آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی یونیپولر سسٹم ہی ہے ایک لحاظ سے, یونیپولر سسٹم ہی ہے ایک لحاظ سے جو ٹرانزیشن لینے کی کوشش کر رہا ہے. جس دن یہ ٹرانزیشن کمپلیٹ ہونے کے لیے وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹیکنالوجیکلی, اکنامکلی, ملیٹریلی ایک پیج پہ مطلب اس کے برابر آئے گا تو تب پوٹینشیل چیلنجر بن پائے گا چائنا. اچھا, آپ چونکہ اب ایکٹیو بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, آئی ایم شیور جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے, آپ بڑی اچھی ڈسکشنز بھی ہوتی ہوں گی کلاس میں آپ کے. یہ بتائیے کہ پاکستان کی اوور آل جو فارن پالیسی ہے اس کے کانٹورز جو ہیں, جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہمارے جو اندرونی حالات جو بھی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں, اس پہ بحث کیا کریں, ان تمام ہماری جو ڈومیسٹک کنسٹرینٹس کے باوجود کیا ہم اپنی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو اچیو کر پائے ہیں اوور آل ان جنرل ٹرمز؟ پھر میں اسپیسیفکس میں آتا ہوں, لیکن جنرلی مجھے آپ بتائیے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ فارن پالیسی ایمٹی چیس بورڈ کا نام نہیں ہے.
اگر آپ کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈومیسٹک اسٹیبلٹی موجود نہیں ہے, انسٹیٹیوشنس کا انسٹیٹیوشنل پلورلسٹک اپروچ موجود نہیں ہے, یو کین ناٹ پرڈکٹ کہ آپ کی کوئی بہت افیکٹو قسم کی فارن پالیسی سامنے آئے گی. ایک چیز. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فارن پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کا انسٹرومنٹ آف پاور کا ڈومیسٹک اسٹیبلٹی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. ہم ایلیمنٹ آف پاورز میں ڈومیسٹک اسٹیبلٹی کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. ہماری فارن پالیسی انفارچونیٹلی ری ایکٹیو رہی ہے رادر دین پرو ایکٹیو رہنے کے. کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تب اس کے رپلائی میں ہم اپنی پالیسی ڈیوائز کرنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ نے سیگریگیشن کر لیں آپ تو اسٹریٹجی اور پالیسی میں بڑا فرق ہے. پالیسی لانگ ٹرم چیز ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ نے ایک دن آئے اور آپ نے اس کو چینج کر لیا. لیکن جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں پرٹیکولرلی اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی فارن پالیسی جو مقاصد ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے, میرا خیال ہے کہ ہم اب تک اس پوائنٹ پہ پہنچ نہیں پائے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ عرب کنٹریز کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ دیکھ لیں. نیبر نیکسٹ ڈور انڈیا ہمارا نیبر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے ایک پیج پہ اسرائیل کو رکھا ہے, دوسرے پیج پہ مسلم کنٹریز کو رکھا ہے, اینڈ دے آر مطلب ویری گڈ. اس وجہ سے کہ مسلم کنٹریز نے بھی اسرائیل کو اپنے پیج پہ رکھ لیا. تو دس از واٹ اٹ از. دس از واٹ اٹ از. اچھا, یہ اب چلیں, اب آپ نے شروع میں کہا میرے سوال کے جواب میں کہ امریکہ ابھی بھی جی از دا پاور, ہاں جی, اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اب پاکستان کے لیے ایک طرف تو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ, دوسری طرف امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھارت کے ساتھ ایوالو ہو رہی ہے, اور جس قسم کے تعلقات ہیں ان کے آپس میں وہ آبویسلی ڈائریکٹلی ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں, ہماری جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں اس پہ ڈائریکٹلی امپنج بھی کرتے ہیں. ان کے جو تعلقات ہیں, جس قسم کا اسلحہ امریکہ بھارت کو دے رہا ہے, اس کو یو این سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بھی بنانا چاہتا ہے, نیوکلیر سپلائرز گروپ کا بھی ممبر بنانا چاہتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب ہمارے لیے کیا یہی راستہ نظر آتا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ ہی اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرتے رہیں اور دوسری طرف امریکہ کو بھی خوش کرتے رہیں کسی نہ کسی حد تک, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کوئی تھوڑی بہت ڈائریکشن اپنی تبدیل کرنی پڑی؟ کیونکہ ایک ایلیٹ جو ہے پرسپیکٹیو یہ بھی ہے, وہ جو ہماری پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی جنوری 2022 میں, 2 سال پہلے, اس میں تو یہ کہا تھا کہ ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا شکار نہیں ہیں یا کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. تو ہماری اب پالیسی ویزا وی چائنا اور امریکہ کیا ہونی چاہیے؟ اچھا, پہلے تو آپ نے میری پہلی آرگومنٹ کو ری انفورس کیا ہے. پالیسی آئی کب ہماری؟ آپ نے خود بتایا کہ ریسنٹلی اتنا عرصہ جو ویکیوم تھا اس میں وی ور ناٹ ایبل ٹو برنگ اینی تھنگ کہ جس کے تحت ہم اپنی ڈائریکشن بنا سکتے. جہاں تک کنسرن ہے سائڈ لینے کا, انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہنس مارگنتھو کہتے ہیں دیر از نو پرماننٹ فرینڈس اینڈ نو پرماننٹ فورس, اٹ از اونلی پرماننٹ انٹرسٹ. ابھی کے سینیریو میں جو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح سے سرکمسٹانسز کو اور جو ایکویشن بدلتی نظر آتی ہے, اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے لیے اس وقت ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے چائنا کو انسرکل کرنا, اینڈ انڈیا از دا بگیسٹ آپشن ٹو دیم. آپ دیکھیں اگر یہ نہ ہو تو جو ریسنٹ انڈین سائڈ سے اسیسینیشنز ہوئی ہیں وہاں پر, اور جو انہوں نے آپ کو پتا کینیڈا میں جو کچھ کیا ہے اور امریکہ میں, لیکن ایون دین بڑا بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے امریکہ ڈیلنگ میں انڈیا کے ساتھ. تو ہمارے پاس کیا آپشن بنتا ہے؟ اب دیکھیں نیم رہا ہے انڈیا کا سٹانس نان لینڈ موومنٹ, وہ رشیا سے بھی اپنا پائے پورا ایکسپینڈ لیتے ہیں, وہ امریکہ کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنے سارے جو ہیں وہ ملٹری ڈیلز کی ہیں ریسنٹ پاسٹ میں, جو انہوں نے نیوکلیر سبمرینز کے ریگارڈنگ سرویلنس کے ابھی وہ پریڈیٹر ڈرونز لیے ہیں. اسرائیل از آلسو ون آف دا سپورٹرز کے جو ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتا ہے ڈرونز کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس وقت آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے لیے آپشنس کھلے ہی رکھیں. وی کین ناٹ ٹیک سائڈس ود مطلب اگر آپ کسی ایک کو ڈپلومیٹکلی ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے تو دیر ول بی پرابلم ان دیٹ سچویشن. نہیں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی امریکہ کی طرح چین کو ویگر مسلمس کے ایشو میں پبلکلی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں؟ میں بالکل ایسا نہیں کہنا چاہتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بیلنس مینٹین کریں. ہم نے ساری زندگی آپ کو دیکھیں جب شروع سے اورینٹیشن اڈاپٹ کی تھی, آپ کو یاد ہوگا لیاقت علی خان کو جب انویٹیشن آیا تھا تو ہم نے اس وقت بھی ویسٹ کو اوپنلی جو ہے ہم نے اپنا انکلینیشن ان کی طرف شو کی تھی, اور اس کے بعد سارا جو ہوا وہ اس کا بیک ڈراپ ہے. چلیے وہ تو کولڈ وار کا زمانہ تھا. ابھی کا جو سینیریو ہے اس کے اندر یو کین ناٹ. جب آپ کہتے ہیں کہ بیلنس کرنا چاہیے تو بیلنس کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی سمجھائے تو صحیح, کیونکہ میں خود ایکٹیو ڈپلومیٹ رہا ہوں.
چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی نوعیت تو بالکل مختلف ہے، اس میں بڑے اسٹریٹجک ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے نہیں ہو سکتے. تو جب آپ توازن کی بات کرتے ہیں تو توازن سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو پالیسی آفس آپ کا ہے، فار انسٹنس فارن آفس ہے، although they are very diplomatic as you said yourself to be your excellency you remain diplomat, but the problem is کہ وہ ایک سینٹینس ہے نا انگریزی میں پوچھتے ہیں کہ who broke this glass اور آپ کہتے ہیں I broke this glass. اس کا مطلب ہے میں نے توڑا ہے، جو کرنا ہے کر لو. otherwise this glass has been broken by me. you conveyed in euphemism same thing in a different context. فارن پالیسی میں سگنلنگ ایک ٹرم ہے. ٹھیک. جیسے جس نے جارج ڈبلیو بش والا ایونٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کروسیڈ والا، اگلے دن جارج ڈبلیو بش نے مسجد کا دورہ کیا تھا سگنل کرنے کے لیے کہ نہیں، اٹ از ناٹ اے وار اگینسٹ اسلام، اٹ از اے وار اگینسٹ ٹیرر. اسی طرح سے آپ نے امریکہ کو یہ سگنل کر کے رکھنا ہے کہ وی ہیو اوور لبرٹیز اینڈ آپشنز اویلیبل ٹو اس. یو آر ناٹ اے پینیسیا. اٹ شوڈ کم آن دا ایکول ٹرمز ناؤ. اب یہ وہ وقت آ چکا ہے جس میں ہم نے بہت کر لیا. مطلب ان کی کوئی ایڈ آتی تھی تو اس سے ڈبل ہمارا نقصان کیجولٹیز کی فارم میں ہوتا رہا. انہوں نے ہم سے جو ایکسپیکٹ کیا ہم ان کی وہی والی بات ود اس اور اگینسٹ اس، تیسرا کوئی آپشن ہماری رکھا ہی نہیں گیا. اب از دا ٹائم کہ آپ ایمرج کریں ایز اے فارن انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ انیشیٹو کہیں سے لیں تو صحیح. اگر آپ یہی کرتے چلیں گے جو پہلے کرتے آئے ہسٹری میں کہ ریئیکشن، ایک ایونٹ ہوا اس کے بعد آپ نے ریئیکشن دیا. مطلب ہماری یہ پالیسی اگر میں لیٹ سے ڈیفائن کروں، لانگ ٹرم پالیسی ہماری یہ ہوگی کہ چائنا کے ساتھ ہم نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ رکھنی ہے، لیکن ہم نے امریکہ کے ساتھ ایک لحاظ سے ٹرانزیکشن ریلیشن شپ ہماری ہوگی، بٹ ان آر میوچل بینیفٹ. یہی، لیکن ہمیں اس کو اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مومنٹ یو اناؤنس اٹ تو یو آر لاکڈ آن اٹ. تو میرا پرابلم ایکچولی جو پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی اناؤنس ہوئی تو میرا پرابلم یہی تھا کہ میں یہ کہنے کی کیوں ضرورت ہے کہ